ہم جموں کشمیر ایسوسیشن آف حج اینڈ عمرہ کمپنی کے وساطت سے آج آپ کے سامنے آئے ہیں. تو ہم کچھ ایسی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنے قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. کچھ مشکلات ہمارے پاس ہیں، کچھ آگے فیوچر کے کچھ پلانز ہیں، جو رمضان آنے والا ہے اور حج جو آنے والا ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنی تھی. تو سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ابھی جو یہ کرنٹ سیزن ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے موسم سرما چل رہا ہے اور چھٹیاں ہوتی ہیں. اکثر جو لوگ ہیں ان 3 مہینوں کے اندر عمرہ کا پروگرام بناتے جو پچھلے کئی سالوں سے بہت تیزی سے اور تقریباً بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں. ہم ہر سال کووڈ کے سالوں کے بغیر 30 سے 40 ہزار لوگ یہاں سے جاتے ہیں. آپ خود بھی آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ ہر دن ہر فلائٹ میں حجاج کرام یہ عمرہ کے زائرین جو ہیں وہ جاتے رہتے ہیں، اور 30-40 ہزار لوگ اس سال امید ہے کہ اس سے زیادہ ہوگا. سب لوگوں کو ہم نے انشاءاللہ رحمان فیسلٹیز دی ہے، جو بھی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس حساب کے ساتھ. لیکن کچھ کوتاہیاں رہی ہیں ہماری طرف سے. ہم اس بات کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کوتاہی کیوں ہو گئی اور کس وجہ سے ہو گئی. اکثر گروپوں کے ساتھ وہ چیز ہم نے جو مشکلات سامنے جو آ گئی ہمارے پاس وہ صرف مدینہ کی اکوموڈیشن کو لے کر ہے. مکہ میں خیر الحمدللہ ہمارا جیسے بھی اکوموڈیشن وہ سب ہو گیا، اس کا ہم نے مطلب نکال دیا اس کو، کسی طرح سے وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن مدینہ میں 3 سال کے بعد، کووڈ کے بعد، خاص طور پہ کووڈ کے بعد ڈیمولیشنز ہو گئی. انہوں نے مدینہ کو نیو طرح سے ڈیزائن کرنا ہے اور نئے کالونیز، نئے ہوٹلز بننے والے ہیں. لیکن اس میں شاید 2030 تک جو سعودی ویژن ہے اس تک تیار ہو جائے گا، تب تک یہ کرائسس چلتی رہے گی. سینٹرل ریجن جو ہے جس کو مرکزیہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ کے ارد گرد، بالکل مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں ان حجاج کرام کو رکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پر ان کو اکوموڈیٹ کریں. اس کو مرکزیہ کہتے ہیں. اس میں 2 اسٹار ہوٹل، 1 اسٹار ہوٹل، لیکن یہ بالکل قریب 300 to 400 میٹرز کے اندر. جب ہم نے پیکیج بنائے اکتوبر نومبر کے درمیان، تو اس وقت اس مدینہ منورہ کی ریٹ جو تھی وہ 250 ریال کی تھی، 250-300 ریال. تو یہ اس 250-300 ریال کے بیسس پہ ہم نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی جو اکوموڈیشن ہے، ہم وہ پیکیج ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پورے پریس کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں تک وہ بات پہنچا سکے. تو اس حساب سے 1,20,000 روپیہ ہمارا 15,000 سے 20,000 تک ہمارا کاسٹ پرائزنگ آ جاتی ہے. تو وہ ہم نے بیچنا شروع کیا. اس میں بارگیننگ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ ڈسکاؤنٹ مانگتے، تو موسٹ پروبلی 15,000 کے آس پاس لوگوں نے بیچا ہے. جو کوئی کمپنی تھوڑا اسٹرکٹ ہے وہ 20,000 یا 25,000، اس کو پروفٹ بھی 4-5 ہزار روپے کمانے کے چکر میں ہے. لیکن اکثر لوگ جب یہ پیکیج بیچتے ہیں، وہ بہت ایک کمپوننٹ جو اس میں ہے، کاسٹنگ کا کمپوننٹ ہے، وہ GST اور TCS ہے، وہ 10% ہے جو ہم نے گورنمنٹ کی اور بھرنا پڑتا ہے. جتنا بھی ٹرانزیکشن ہمارے پاس ٹرن اوور آ جائے اس کا 10% ہم نے دینا ہے. فار ایگزامپل ہم نے 1,10,000 روپے کا پیکیج بیچا، لیکن 1,10,000 کا 11,000 روپے گورنمنٹ کو جاتا ہے، تو یہ 1,21,000 بن جاتا ہے. اور جن کا 1,20,000 روپے پیکیج ہے ان کا 12,000 روپے کمپوننٹ اس میں حج کمیٹی کا. تو وہ بہت سارے لوگوں سے مس ہو گیا، وہ چیز کیلکولیٹ نہیں کی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر وہ سب ان کو جیب سے بھرنا پڑتا ہے. اور اس کے باوجود بھی کیا مسئلہ ہو گیا، جو پریشانی ہو گئی، وہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے جو بھی اتھارٹیز ہیں جو ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. ہم نے جو 250-300 ریال میکسیمم مدینہ کی اکوموڈیشن کا تخمینہ کیا تھا، اسیسمنٹ کی تھی، وہ جو ہی دسمبر ٹچ ہو گیا، 15 دسمبر جو ہی لوگ زیادہ ڈیمانڈ تھرو آؤٹ ورلڈ مدینہ میں آ گئی، تو اس کی ریٹ انہوں نے 3 ٹائمز زیادہ کی، 500-600 ریال سے کم روم نہیں. اچھا، اس میں دقت یہ ہو گئی جن کی بکنگز تھی، ہماری جیسے بکنگز تھی 2 مہینے پہلے ہم نے بکنگ کیا ہوا، ایڈوانس دیا ہوا ہے، ہماری ریٹ ان کے ساتھ 300 ریال تھی. لیکن ان کو جو ہی 600 ریال ریٹ آ گیا، ظاہر سی بات ہے میرے پاس پیکیج میں بجٹ ہی نہیں ہے 300 سے زیادہ. جو ہی میں 300 سے ڈبل دے دوں گا تو وہ سارا میرے اوپر جیب پہ آئے گا. اب میں وہ جیب سے بھی پیسے دینے کے لیے تیار، وہ خسارہ بھی دینے کے لیے تیار، لیکن اس کو چونکہ یہ
شاید کانشنس یہ برداشت نہیں کر پائے میں اس سے کیسے زیادہ پائے, انہوں نے اٹھا کے دوسرے قوموں کو یا دوسرے گروپس کو دے دیا. خاص طور پہ یہ اٹالین, یہ ٹرکی گروپس آتے ہیں, عراق کی گروپس آتے ہیں, سیریا سے لوگ آ گئے ہیں, انڈونیشیا سے لوگ آ گئے. وہ بہت ہی زیادہ ریٹ دے کر ہمارے بکنگس انہوں نے اڑا دی. میکسیمم گروپس کی یہ پوزیشن کمزوری ہو گئی, اس سال بہت زبردست پرابلم ہو گئی کہ ہم کو جگہ سے محروم کر دیا گیا, اور وہ بھی 1 مہینہ پہلے نہیں بتایا تاکہ ہم ارینج کریں پلیز اس کو بند کر لیجئے. وہ 10 دن پہلے 5 دن پہلے جب ہمارے گروپس وہاں پر آلریڈی مکہ پہنچ گئے تو ہم کو اچانک کہا گیا کہ آپ کی اکوموڈیشن یہاں پر نہیں ہے. ہم بہت زیادہ پریشانی میں اس وقت مبتلا ہو جاتے ہیں. اس میں اتنا بلیک میل ہوتے ہیں, ہر طرف سے بلیک میل ہوتے ہیں کہ مطلب یہاں تک بات نوبت آ پہنچتی ہے. جو بھی لوگ وہاں سے وہ کہتا ہے میں اب اس کام کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ ہر کوئی گروپ, میں واللہ ہی کہتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے, جتنے بھی گروپس یہاں سے گئے ہیں, جتنے بھی لوگ یہاں سے گئے ہیں, ہر گروپ کا 4 سے 5 لاکھ روپے خسارہ ہے اس مدینہ کی اکوموڈیشن کی وجہ سے. ٹوٹل یہ بتا دیجیے گا, جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان کافی زیادہ ہے, جس طریقے سے وہاں پہ جو اکوموڈیشن ہے اس کو لے کر پرابلمس ہے, تو کتنا نقصان آپ کو اس اب آپ دیکھ لیجئے 30-40 ہزار لوگ ہمارے جاتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا, مگر میکسیمم لوگوں کے ساتھ, اس میں 20 ہزار لوگوں کے ساتھ یہ تقریباً ہو گیا کہ جو اکوموڈیشن انہوں نے بولا تھا تو وہ اکوموڈیشن وہاں پہنچ کے کینسل ہو گئی. ہم نے شفٹ کرنا, یا تو ڈبل دے کر ٹرپل دے کر زیادہ بلیک میل ہو گیا. اب جس وقت ہم پھنس جاتے ہیں, آپ اندازہ کیجئے, جب ہمارا گروپ 100 لوگ مکہ مکرمہ پہنچے, 2 دن کے بعد ان کو مدینہ منورہ جانا ہے, ہم اس وقت کسی بھی ریٹ پہ اٹھانے کے لیے تیار, ہم گہنے بیچنے کے لیے تیار ہیں, اپنے گھر کے برتن بیچنے کے لیے تیار ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے مجبور ہے. لیکن اس سال یہ صورتحال ہو گئی, وہ روم بھی نہیں اویلیبل ہے. ایک روم بھی مدینہ منورہ میں, کل مجھے کسی دوست نے فون کیا, ان کو دبئی سے جانا تھا, وہ ایک روم مدینہ منورہ میں ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں دے سکتا ہوں میں. تو ہمارا گروپ کا 100 لوگ ہوتے, 50 لوگ ہوتے, ان کے لیے تو اکوموڈیشن ہی نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا پڑا, مجبوراً ہم نے مدینہ منورہ مسجد نبوی سے دور جو بھی ایریا ہے, مضافات ہے, 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر, وہاں پر ہم نے اکوموڈیٹ ان کو کرنا پڑا. اس میں حاجیوں کی ناراضگی, وہ بہت ہی بے حد ناراضگی, اور وہ ہمارا کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں. وہاں پر گروپس لیڈرز کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزیاں ہو رہی ہے. یہ لوگ مطلب اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, چیٹرز وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الزام. ہم مسجد نبوی میں, ہم مدینہ منورہ کے اس پاک سرزمین میں رہ کر کیسے چیٹ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, پوری ساری فیٹرنیٹی ہم قرض دار ہو چکے ہیں, لیکن کبھی تک کسی ایک فرد کو دھوکہ نہیں دیا ہم نے. اگر کسی گروپ کے ساتھ ایسا ہو گیا, پوری فیٹرنیٹی جمع ہو کر ہم ایک ساتھ ہو کر ان کو اس دلدل سے نکالتے, لیکن لوگوں کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کرنے دی. لیکن لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک ایسی انپریسیڈنٹڈ سچویشن آ رہی ہے, کم سے کم سپورٹ کریں. ہم ان سے پیسہ نہیں کبھی ان سے ایکسٹرا مانگا, کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی اکوموڈیشن 300 ریال کی ہے, اب 600 ریال کی ہو گئی, آپ کو زیادہ پیسہ دینا پڑے گا. ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا. ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی, ہماری فلائٹیں کینسل ہو گئی, ہم نے وہ اکوموڈیشن ہم نے لاس کی, ہماری اکوموڈیشن نو شو ہو گئی. ہم نے کبھی حاجیوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ کو پیسہ دینا پڑے, لیکن کم سے کم لوگوں سے یہ استدعا ہے, تھوڑا انڈرسٹینڈ کر کے تھوڑا سپورٹ کیا کرو, مورل سپورٹ, خود خوش اخلاقی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آیا کرو. جو لوگ وہاں پر وہ گروپ لیڈر ہے اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ کیا جائے. یہ ایک سچویشن ہے جس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو ایک پریس نوٹ کاپی آپ کو دے دی, وہ میں منسٹری آف حج جو سعودی عربیہ کا, ان کو اپیل کر رہا ہوں, وہاں پر مدینہ منورہ کا جو انتظامیہ, ان کو اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو مافیا وہاں پر چل رہا ہے, یہ جو لو کیٹیگری کے ہوٹل ہیں, وہ ڈائریکٹ سیلز نہیں کرتے ہیں, وہ تھرو ایجنٹ سیل کرتے ہیں. یہ ایجنٹس پھر سب ایجنٹ 10 لوگوں کے بعد ہمارے پاس پہنچتا ہے. اگر یہ 100-200 ریال کا کمرہ ہے, میرے پاس یہ 1000 ریال کا کمرہ آتا ہے. 10 ایجنٹ اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور یہ ایجنٹ بالکل اتنے رتھلیس ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی 50 ریال دے دے, یہ بالکل نہیں لحاظ دیکھتے کہ گروپ آ گیا, گروپ ہوٹل پہ کھڑا ہے, وہ دوسرے کو بیچتے ہیں, اور ہم اس طرح سے ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. حج بیت اللہ اب آنے والا ہے, تو کیا کچھ تیاریاں ہیں؟ کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اکوموڈیشن دقت ہے وہاں پہ, اور جو پرائیویٹ کوٹا ہوتا ہے اس میں کیا کچھ میں اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ حج, کیونکہ گورنمنٹ حج میں کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہیں فارم تو بھرے تھے, لیکن کافی زیادہ ڈکلائن دیکھا جا رہا ہے, اور اس میں آج 3000 کے بالکل نیچے تک یہ گراف چلا گیا ہے. یہ مین ریزن کیا ہے, یہ بتائیے پہلے.
دیکھیے جیسے ہم ہر سال جانتے ہیں کہ حج کمیٹی کے ذریعے سے 8,000 8,500 یہاں تک کہ 11,000 لوگ بھی حج کمیٹی کا حج جو اپنا فرائض انجام کرتے ہیں، لیکن اس سال بالکل ایک آؤٹ آف ٹرن ایسا چیز ہو گئی کہ جب انہوں نے اپلیکیشنز دینا شروع کیا تو 4,000 سے زیادہ اپلیکیشنز اپروکسیمیٹلی، میں ایکوریٹ نمبر میں 4,000 سے زیادہ اپلیکیشنز نہیں گئی، اور 4,000 میں بھی 200-300 لوگوں نے ڈراپ کر دیا، تو میرے خیال سے ان کے پاس 3,800 اپلیکیشنز جنہوں نے کنفرم کیا ہے حج پہ گئے، اور ڈکلائن جو ہے کوئی 5,000 کے قریب انہوں نے. فائنینشیل کرائسس ہے یا کوئی اور ریزن ہے؟ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس اکنامکلی بہت زیادہ ڈپرائیو ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہے، لیکن میں اس کو میری طرف سے اپنی فیٹرنیٹی کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ خالی اکنامک فیکٹر اس میں پورا نہیں ہے، اس میں سروس فیکٹر ہے. مطلب لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا 10 لوگوں کی جانیں چلی گئی ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے. جب وہ ایکسٹریم ہیٹ ہو گیا تو ہیٹ سٹروک کی وجہ سے 10 لوگوں کی جانیں ہو گئی. اس میں ایک بہت ینگ کپل ایک تھا، ایک چھان پورہ کی سائڈ سے، تو اس وجہ سے لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، بہت مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو سروس ملے. دیکھیں جو ہمارا بیسک پیکیج ہے اس میں 50 لوگوں کا گروپ کے ساتھ بھی کم سے کم 2 لوگ ہوتے ہیں 50 لوگوں کے ساتھ، تو اس لیے کم سے کم وہاں پر کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے، ان کو ہاسپٹل لینے والا ہے، ان کو اسسٹنس دینے والا ہے. مجھے لگتا ہے اس میں کچھ ایک تعداد جو ہمارے ساتھ حج کرنا چاہیں گے اس سال، تو اس لیے کمپلیٹلی اکنامیکل ایشو نہیں ہے، اٹ از سروس ایشو. آپ کتنے لے جا سکتے ہیں ہر سال کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ آپ کے پاس جو لمیٹڈ کوٹا دیا گیا ہے؟ جی پچھلے کئی سالوں سے 2018 سے ہماری گراف 3,000 سے 4,000 لوگ ہم پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے سے حج پہ جاتے ہیں، حج کی یہ فرائض انشاءاللہ انجام دیتے ہیں. تو اس سال بھی تقریباً وہی ہے. اب اگر ہم مان لیجئے 4,000 ہم کو حج پہ لینا ہے، اس میں مان لیجئے کوئی 50% بالکل ڈاؤن ہو گیا اکنامیکل ایفیکٹ کی وجہ سے. 2,000 پھر بھی ہم لے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں 2,000 وہ اور ادھر سے 1,000-1,500 وہ لوگ جو سروس کانشیس ہے وہ ہمارے اور آئیں گے، تو ہم 3-4 ہزار تک پھر اس سال بھی لیں گے، ہم اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے. کیا آپ کے پاس اتنا کوٹا ہوتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو لے جا سکتے ہیں؟ جو کوالیفائی ہمارے ممبروں نے کیا تو وہ کوئی 14 کمپنیز نے مینیفائی کی، 14 یا 15 کمپنیز نے، تو 750 آفیشل منسٹری آف مائنورٹی افیئرس کے ذریعے سے جو کوٹا ملا ہے کشمیر ریجن کو، 14 کمپنیوں کو ملا ہے، 14 کمپنی 750 پر جی. لیکن اب جو باقی ہے تو ہم وہ کیسے وہ پوری جو گیپ کر رہے ہیں. اس سال آپ کو پتا ہوگا 26 کلسٹر بنائے گئے، 26 کلسٹر بنائے گئے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرح سے. ہر کلسٹر کو 2,000 کوٹا دیا جا رہا ہے. اس سال لٹرلی کوٹا کو تقریباً ڈبل کوٹا پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز کو دیا جائے. تو ہماری جگہ 26 کے 26 کلسٹر ہیڈز کے ساتھ ان ٹچ ہے، اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہوا کہ ہمارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے پراپر باضابطہ مطلب جو بھی نارمز اور پالیسیز کے تحت ہم ان کے ذریعے سے باقی سب لوگوں کو کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کوٹا اور بھی بچے گا انشاءاللہ. جو آپ 4,000 کی جا رہی ہے کنسورٹیم جو بنایا گیا ہے، جی ایک کمپنی جو ہے انڈر مطلب ون جی کمپنی ان سعودی عربیہ جو ہے وہ کام کر سکتی ہے، جی اس میں تھوڑا سا یہ وضاحت کیجیے یہ کنسورٹیم کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے 26 کمپنیوں نے ایک گروپ بنا دیا، یہ وہاں سے ایز پر پالیسی 26 کمپنیوں کا ایک وہ لیڈ گروپ کہلاتا ہے. تو اس 26 کمپنی کا کلسٹر بن گیا، تو اس میں ایک کمپنی کو یہ اختیارات دیے گئے کہ آپ کو ان سب کو آرگنائز کرنا ہے، ایک کمپنی بنانی ہے، تو ان کا مینا عرفات مزدلفہ کا سارا سسٹم ان کو دیکھنا ہے. باقی ہر ایک انڈیویجولٹی برابر ہے، ان کا جو بھی اٹانومی، انڈیویجول اٹانومی، فائنینشیل اٹانومی وہ سب کے پاس ہے، لیکن یہ ان کا ہیڈ ایک ہوگا. تو یہ کلسٹر کے ذریعے سے لوگوں کو بکنگ کرنی ہے. ہیڈ جو ہے یہاں کا ہی ہوگا کہ یہ سعودی عربیہ کا؟ نہیں یہ انڈینز ہے، جیسے دلی کا ہے، بامبے کا ہے. بدقسمتی ہو گئی کہ ہمارے کشمیر میں ابھی کلسٹر ہیڈ نہیں کوئی ہے، لیکن آنے والے سالوں میں یہاں کر بھی کوئی کلسٹر ہیڈ ہو سکتا، 2,000 کوٹا ہم کو بھی مل سکتا. سر یہ بتائیے گا کہ جو 4,000 کے قریب جو پرائیویٹ حج بیت اللہ کے لیے آپ لے جائیں گے، کیا ان کے لیے آپ نے اکاموڈیشن وغیرہ ان سے بات کی؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکاموڈیشن ایشو ہے وہاں پہ. نہیں، وہ حج کے بارے میں یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے جو عمرہ کے بارے میں. حج کمپلیٹلی آرگنائز سیکٹر ہے، وہاں پر ہم نے جو اکاموڈیشن دینی ہوتی ہے وہ منسٹری آف
حج کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو اس میں کوئی گڑبڑ ہونے کا کوئی سوال نہیں. اگر عمرہ اس طرح سے آرگنائز ہو گیا تو پھر ہمیں یہ پریشانی نہیں ہے، چونکہ عمرہ ان آرگنائز سیکٹر کام کر رہا ہے، اس لیے وجہ آ رہی ہے. وہاں جو منسٹری آف حج کی گارنٹی ہوتی ہے، ان کے پاس جو رجسٹرڈ اکوموڈیشن ہوتی ہے، ان کو پیسہ جاتا ہے منسٹری آف حج کی طرف سے، تو اس لیے وہ اس میں حج میں اس طرح کی کوئی پریشانی کا یہ اندیشہ نہیں ہے. آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ موسم کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ مار بھی دیکھنی پڑی، خاص کر جو ٹور آپریٹرز ہیں، اس میں کیا آپ پہلے ہی کنوے نہیں کرتے ہیں جو یہ کسٹمرز ہوتے ہیں جو عمرہ پر جانا چاہتے ہیں، تو ان کو نہیں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی کلیمٹی ہو جاتی ہے یا ویدر کے متعلق کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ذمہ وار نہیں ہیں؟ میں آپ کو یہ بہت اچھا سوال ہے، مجھے اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کو کل دلی جانا ہے اور کسی وجہ سے فلائٹ کینسل ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں، ایک فارم میں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی ڈائیورسٹی ہوتی ہے تو آپ اس میں کلیم نہیں کر سکتے، لیکن کہیں پر بھی ہم نے حج اینڈ ٹور آپریٹر نہیں، میں آپ سے فارم میں یہ نہیں لکھا، میں یہی آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو کل فلائٹ مس ہو گئی تو کسی وجہ سے جو آپ کو دلی میں اکوموڈیشن تھی یا دلی میں آپ کو کوئی میٹنگ تھی وہ تو آپ کی چلی گئی، آپ اس کا کمپنسیشن کس سے مانگیں گے؟ ایئر لائن سے مانگ رہے ہیں آپ؟ نہیں مانگ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ. لیکن یہاں پر بدقسمتی ہماری یہ ہے، دیکھیں آپ نے دیکھا پچھلی بار 200 300 1000 لوگوں کی فلائٹ کینسل ہو گئی. وہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ پھانسی پہ چڑھ جاؤ، آپ گھر بیچو، لیکن مجھے نہیں ماننا ہے، میں آپ کو نقصان نہیں دوں گا. آپ کا جتنا نقصان ہو گیا، مطلب یہ زیادتی ہے. یہ مطلب آپ ایک مقدس کام کے لیے جا رہے ہو، آپ کو پتا ہے اس نے کبھی مانگا نہیں آپ سے، لیکن آپ نے بھی کبھی دل نہیں دکھایا تو اس سے پوچھا کہ یار وہ جو اکوموڈیشن ہماری تھی وہاں تو آپ کو کینسلیشن دینا پڑا، آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ ویسے تو انسان آپ اس کو یہ تو بتا سکتے ہو میرے لیے کوئی یہ تو نہیں ہے. وہ کہتا نہیں یار آپ مر جاؤ. آپ ابھی ایک گروپ وہاں پر مدینہ منورہ میں ہے، وہ ان کو یہ اکوموڈیشن کا سلسلہ، ان کو اکوموڈیشن ملی، بس ملی، ہم نے اسپیشل کوسٹر ان کو ٹو اینڈ فرو کے لیے رکھا، کوئی قسم کی کوئی کمی نہیں، ایکسیپٹ یہ کہ وہ ہوٹل ان کو وہاں پر نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں آپ کو گھر بیچنا ہے، آپ کو 5 اسٹار ہوٹل ہم کو دے دو. آپ نے 1,10,000 20,000 25,000 روپے دے دیا ہے. اگر آپ دیکھو گے جو بھی 5 اسٹار ہوٹل ہے 2 دن کی اکوموڈیشن کا 1,25,000 روپے دینا ہے، تو آپ کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اس انسان کے ساتھ؟ یہ بھی تو آپ کا بھائی ہے. تو اس طرح سے لوگوں کو اویئرنیس بہت ضروری ہے. اگر کوئی نقصان اس کو ہوتا ہے ان کو شیئر کرنا چاہیے. تو یہی میرا سوال یہی تھا کہ آپ لوگوں کو نہیں پہلے بتاتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی ایڈورسٹی یا ویدر کے متعلق یا کوئی اور آتی ہے تو اس میں ہم دیکھو ہم سب کشمیری ہیں، ہم یہ جتنے بھی لوگ ہیں، مطلب آپ اس طرح سے بے روزگاری سے بچنے کے لیے یہ اس کام میں آتے ہیں، کم سے کم عزت کی روٹی کھاتے ہیں. لیکن ان کو یہ ہمت نہیں ہوتی ہے حاجی کو کہیں گے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا آپ کو دینا پتا. یہ اس ڈر کی وجہ سے کہتا ہے یہ حاجی کہیں بھاگ جائے میرا کام ہی رک جائے. وہ ڈرتے ہیں، ہماری یہ کمزوری، ہم ڈرتے اس کو یہ کنڈیشن، ہارش کنڈیشن ان کو بولنے سے، حالانکہ بولنی چاہیے، ان کو بولنی چاہیے، لیکن ہم ڈر رہے ہیں کہ ہمارا رزق اس میں پھنسا ہوا، اگر یہ لوگ بھاگ گئے پھر میں کس کو لے جاؤں گا. یہ ہماری کمزوری. لیکن یہ کمزوری بدنیتی کے بنا پر نہیں ہے، یہ کمزوری میری مالی حالت کے بنا پر ہے، کیونکہ میں نہیں کر رہا. ایک بات آپ سے بہت ضروری امپورٹنٹ ہے، روضہ پچھلے کووڈ سال سے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ایک پرمٹ بن جاتا ہے، تو ہمیں وہاں پر وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے. جس کمپنی نے ہمیں یہ ویزا کیا وہ گروپس کی کر رہا، کئی دنوں سے وہاں پر بہت زبردست سسٹم بریک فیلئر آ رہا ہے. ایک تو وہ روضہ ریاض الجنہ میں مینٹیننس کا تھا، تو مینٹیننس کی وجہ سے 2-3 دن ریاض الجنہ بند ہو گیا. تو اس وجہ سے بیک لاگ کی وجہ سے ہمارے گروپ جا رہے ہیں 5 دن 6 دن وہاں پر مدینہ میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان کو وہ کوالیفائی نہیں ہوتے ہیں، مطلب وہ ڈیٹ نہیں ان کو مل سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی پریشانی ٹریول ایجنٹ کو یہ کہ اگر سسٹم کا فیلئر ہے میں کیا کروں گا، یہ تو آپ کی ذمہ داری. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے ذمہ داری ہے آپ کو وہاں تک پہنچانا. آپ کی عبادت آپ کی ذمہ داری ہے. ریاض الجنہ میں آپ کو جانا ہے، اگر آپ کو ریاض الجنہ نسوک سے اپوائنٹمنٹ ملتا ہے بسم اللہ، اگر نہیں ملتا ہے اس میں میری کوئی ذمہ داری بالکل نہیں ہے. میری ویزا کمپنی ہے وہ بھی انہی کی ہے، سعودی کی میری کمپنی نہیں ہے. یہ ایک بات ہوگی. تو اس میں اگر ریاض الجنہ نہیں مل رہا ہے اس میں ہماری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی طرح کی پکڑ نہیں ہے. اس کو خدا رکھا سمجھ لیجیے، یہ آپ کی عبادت کا مسئلہ ہے اور یہ ان کا کنٹرول کا مسئلہ ہے، میرا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. دوسری بات ہے آپ یہاں سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ جو بھی پیسے خرچ کرتے ہو، ایک بہت مقدس چیز ہے وہاں پر تبرک ہے، وہ زمزم ہے، کھجور ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. باقی تو بہت شاپنگ کرتے ہیں. کھجور آپ اپنی جیب سے لے رہے ہو، زمزم کے لیے آپ ٹریول ایجنٹ پر پریشر ڈال رہے ہو مجھے دے دو. یہ آپ کا زمزم ہے، آپ لوگوں کو مقدس
तबरुका देना है, ये 10 रियाल अपने जेब से कम खर्चो, हक का मसला है। ये ट्रैवल एजेंट पर, ये भी ट्रैवल एजेंट पर, इसमें ट्रैवल एजेंट्स की हमारे लोगों की भी बदयांती है, वो इनको बहलाने के लिए ये कह रहे हैं कि हम आपको जमजम दे दें। मैं अपने पूरे फैटर्निटी को बोल रहा हूं और लोगों से कह रहा हूं, ये 10 रियाल का जमजम मत लें आप अपनी जेब से इस रियाल, कम से कम इस मुकद्दस चीज को मुकद्दस रहने दे। आपने उम्रा किया, आप अपने लोगों के लिए जमजम ला रहे हो, ये अपने पैसे से लाओ, इसके पैसे से मत लाओ। ये कर्जा लेकर आपको ये दे रहा है, वल्लाह ये कर्जा लेकर आपको दे रहा है, मत ले लो इस जमजम को। तो ये कुछ चीजें थी। आने वाला रमजान है, फिर ओवर ट्रेडिंग ना हो। मैं कह रहा हूं, लोगों से कह रहा हूं कि जो भी आपको 1,75,000, 77,000 या 80,000 से कम पैकेज बेच रहा है, आपको परेशानियां देखनी है। फिर हमें कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर 180 से कोई ले रहा, अगर आपको बेच रहा, उसको सवाल पूछो, उसको कंफर्मेशन पूछो, उससे पूरी तरह से तसल्ली करो कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। अगर 180 से आपको ज्यादा, कम से कम 1 स्टार 2 स्टार मदीना मरकजिया में आपको जगह दे सकता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उससे पूछो जीएसटी बढ़ता है, टीसीएस बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। तो उसी वजह से बहुत एक, मैं आपके साथ वो आप शेयर नहीं करना चाहता हूँ, एक और परेशानियां खड़ी हो जाती है। तो इसलिए लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आई थी, जब आप कोई चीज़ खरीदो उसको वेरीफाई करो। सिर्फ इतना 10,000 5,000 कम के लिए फौरन मत पड़ो, ये आप पर भी, आपके कैरेक्टर पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम ना होगी। हज में तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं, इत्मीनान से हम पूरे फैटर्निटी आपको हज इंशाल्लाह कराएंगे। 750 के बजाय भी और भी जो लोग हैं वो सब हज पे जाएंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। तो हमने उनके साथ रिक्वेस्ट किया है, वो आपको जब भी आप किसी एजेंट के पास हज के लिए बुकिंग करने जाएं, उनसे पूछे, उसका लाइसेंस दिखा दो या उसका नंबर दिखा दो, जिनको कोटा मिला उसको डायरेक्ट पेमेंट करें, एजेंट को पेमेंट नहीं करनी है। तो इस तरह से इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा हमारी इज्जत रखते हो, एक शॉर्ट नोटिस पे आ जाते हो। मैं तहे दिल से अपने पूरे बरादरी की तरफ से, फैटर्निटी की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।